آپ سن رہے ہیں پولو کوئلو کے مشہور ناول 11 منٹس کا اردو ترجمہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرقام۔ آئیے بڑھتے ہیں ناول کے بقیہ حصے کی جانب۔ آنے والے دنوں میں ماریا نے ایک دفعہ پھر خود کو اس شکنجے میں پھنسے ہوئے محسوس کیا جس سے بچنے کی اس نے شدید کوشش کی تھی، لیکن اس نے خود کو افسردہ یا فکر مند محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کے برعکس وہ آزاد تھی، کیونکہ اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ یہ جانتی تھی کہ اگرچہ یہ صورتحال خاصی رومانوی تھی، تاہم ایک دن رالف ہارٹ کو یہ احساس ہوگا کہ ماریا محض ایک بے سوا تھی، جبکہ وہ ایک قابل احترام مصور تھا، اور یہ کہ وہ ایک دور افتادہ ملک میں رہتی تھی جو ہمیشہ بحران کا شکار رہتا تھا، جبکہ وہ ایک جنت میں رہتا تھا جہاں وہ ایک منظم زندگی گزارتا تھا، اور اسے پیدائش کے دن سے ہی تحفظ حاصل تھا۔ اس نے اپنی تعلیم بہترین اسکولوں، عجائب گھروں اور دنیا بھر کی آرٹ گیلریوں سے حاصل کی تھی، جبکہ ماریا بمشکل اپنی ثانوی تعلیم مکمل کر پائی تھی۔ ایسے خواب زیادہ عرصے تک جاری نہیں رہتے، اور ماریا کو زندگی کا وسیع تجربہ تھا کہ حقیقت بسا اوقات اس کے خوابوں کے برعکس ثابت ہوتی ہے، اور اب وہ حقیقت کو یہ کہہ کر لطف اندوز ہوتی تھی کہ اب اسے اس کی ضرورت نہیں تھی، اور یہ کہ اس نے خوش رہنے کے لیے جو کچھ بھی کیا تھا وہ اس کے تابع نہیں تھی۔ خدایا، میں کس قدر رومانوی ہوں۔ اس ہفتے کے دوران اس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوچنے کی کوشش نہیں کی جس سے رالف ہارٹ خوش ہو جائے، کیونکہ اس نے ماریا کا وقار اور اس کی روشنی بحال کر دی تھی، جس کے بارے میں ماریا کا خیال تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکے تھے، لیکن وہ اس کا بدلہ کسی ایسی چیز کے ذریعے چکا سکتی تھی جسے وہ اپنی ایک خاص صفت تصور کرتی تھی: سیکس۔ چونکہ کوپا کبانا کے روزمرہ کے معمولات میں اسے کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی تھی، اس لیے اس نے ارد گرد نظریں دوڑانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر چند اوریاں فلمیں دیکھنے گئی، اور ایک مرتبہ پھر ماں سوائے ان میں شریک لوگوں کی تعداد کے فرق کے اسے ان میں کوئی دلچسپ چیز دیکھنے کو نہ ملی۔ جب اسے فلموں سے بھی کوئی مدد نہ ملی تو جنیوا پہنچنے کے بعد پہلی مرتبہ اس نے چند کتابیں خریدنے کا فیصلہ کیا، اگرچہ اس کا اب بھی یہ خیال تھا کہ اپنے اپارٹمنٹ کو کسی ایسی چیزوں سے بھر دینے کا کوئی جواز نہیں تھا جو بعد میں ناقابل استعمال تھی۔ وہ کتابوں کی ایک دکان پر گئی جو کہ اس نے سینٹیاگو جانے والی سڑک پر رالف ہارٹ کے ساتھ چہل قدمی کے دوران دیکھی تھی، اور پوچھا کہ کیا ان کے پاس سیکس سے متعلق کتابیں دستیاب تھیں۔ اوہ، ایسی ڈھیروں کتابیں ہیں، سیلز گرل نے کہا۔ در حقیقت ایسا لگتا ہے کہ تمام لوگوں کو بس اسی کی فکر ہے۔ دکان کا ایک مخصوص حصہ اسی موضوع سے متعلق کتابوں کے لیے مختص تھا، لیکن تقریباً سبھی ناولوں میں سیکس سے متعلق کم از کم ایک واقعہ ضرور ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر کوئی اسی کے متعلق سوچتا ہے، چاہے اس کا ذکر مختصر سی عشقیہ کہانیوں میں ہو یا پھر انسانی رویوں کے موضوع پر مبنی ضخیم کتابوں پر۔ ماریا چونکہ کافی تجربہ کار تھی، یہ جانتی تھی کہ وہ عورت غلط کہہ رہی تھی۔ لوگ اس طرح سوچنا چاہتے تھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ہر کوئی محض سیکس کے بارے میں فکر مند تھا۔ وہ پرہیزی غذا استعمال کرنے لگتے، وگ پہنتے، حجام کی دکان یا جم میں کئی گھنٹے ضائع کرتے، اور شہوت انگیز لباس پہنتے۔ یہ سب کچھ کر کے وہ اپنے اندر ایک شعلہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ جب کسی کے ساتھ ہم بستری کرنے کا وقت آتا تو 11 منٹ کے بعد یہ سب ختم ہو جاتا۔ اس میں کوئی تخلیقی پہلو یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو انہیں اٹھا کر جنت میں لے جائے،
اس شعلے کے باعث بھڑکنے والی آگ جلد ہی بجھ جاتی تھی۔ لیکن اس سنہری بالوں والی نوجوان خاتون جسے یہ یقین تھا کہ کائنات کو کتابوں میں بیان کیا جا سکتا تھا، سے بحث کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ماریا نے دکان کے اس مخصوص حصے کے متعلق پوچھا اور وہاں اسے ہم جنس پرست مردوں، ہم جنس پرست عورتوں، گرجا گھر میں راہباؤں کے منظر عام پر آنے والے اسکینڈل کے متعلق بہت سی کتابیں ملیں۔ اس کے علاوہ وہاں چند باتصویر کتابیں بھی تھیں جن میں مشرقی طریقوں کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور ان سب میں انتہائی غیر آرام دہ انداز دکھائے گئے تھے۔ لیکن ماریا کو ان سب میں سے صرف ایک کتاب پسند آئی جس کا عنوان مقدس سیکس تھا۔ کم از کم یہ مختلف تو تھی۔ ماریا نے وہ کتاب خریدی، پھر وہ گھر چلی گئی اور ایک مخصوص ریڈیو اسٹیشن ٹیون کیا جسے اسے ہمیشہ سوچنے میں مدد ملتی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ تسکین بخش موسیقی چلاتے تھے۔ مختلف قسم کی باتصویر تشریحات کا جائزہ لیا جن میں ایسے انداز دکھائے گئے تھے جنہیں شاید کوئی سرکس کا اداکار ہی انجام دے سکتا تھا۔ لیکن اس کتاب کا متن انتہائی بے کیف تھا۔ ماریا نے اپنے پیشے سے بہت کچھ سیکھا تھا اور وہ جانتی تھی کہ زندگی کے ہر معاملے میں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ آپ سیکس کے دوران کون سا انداز اپناتے ہیں، اور یہ کہ ان انداز میں فرق ایک قدرتی امر ہے۔ دو گھنٹے بعد وہ دو نتیجوں پر پہنچی۔ پہلا یہ کہ اسے شام کا کھانا کھانا چاہیے کیونکہ اسے کوپا کبانا پہنچنا تھا۔ دوسرا یہ کہ جس شخص نے یہ کتاب لکھی تھی وہ یقیناً اس موضوع کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا، کچھ بھی نہیں۔ یہ محض ایک کھوکھلے متن، مشرقی بیہودگی، بے معنی رواجات اور احمقانہ تجاویز پر مشتمل تھی۔ ماریا کو یہ پتہ چلا کہ کتاب کی مصنفہ نے ہمالیہ، وہ ضرور یہ پتہ لگائے گی کہ یہ جگہ کہاں تھی، کہ علاقے میں مصالحاتی طرز عمل کا مطالعہ کیا تھا۔ یوگا اس نے اس کے متعلق سن رکھا تھا، کہ کلاسوں میں شرکت کی تھی اور یقیناً اس موضوع کے متعلق تفصیل سے پڑھا تھا، کیونکہ اس نے بہت سے مصنفوں کا حوالہ دیا تھا۔ لیکن وہ سب سے ضروری چیز سمجھنے میں ناکام رہی تھی، اس شخص، ایک عورت نے ایسے موضوع پر کتاب لکھنے کی جرت کیسے کی تھی جس کے بارے میں ماریا بھی پوری طرح سے نہیں جانتی تھی، جو کہ اس پیشے سے وابستہ تھی۔ شاید سارا قصور ہمالیہ کے پہاڑوں کا تھا، یا پھر اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک ایسی چیز کو انتہائی پیچیدہ بنا دیا گیا تھا جس کا حسن، سادگی اور جوش و جذبے میں پنہاں ہے۔ اگر وہ عورت ایسی احمقانہ کتاب کی اشاعت اور اس کی فروخت میں کامیاب ہو سکتی تھی تو پھر شاید ماریا کو بھی اپنی کتاب 11 منٹ لکھنے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ یہ طنز اور جھوٹ پر مبنی نہیں ہوگی، یہ محض اس کی کہانی ہوگی۔ لیکن نہ تو اس کے پاس وقت تھا اور نہ ہی اسے اس میں دلچسپی تھی۔ اسے رولف ہارٹ کو خوش کرنے اور یہ سیکھنے کی ضرورت تھی کہ فارم کا نظم و نسق کیسے چلایا جاتا ہے۔ ماریا کی ڈائری سے اس بیزار کن کتاب کو ترک کرنے کے فوراً بعد میں ایک مرد سے ملی اور اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ میں نے محض اسی بنا پر خود کو محبت میں مبتلا ہونے کی اجازت دے دی کہ میں اس سے کچھ بھی حاصل کرنے کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ 3 ماہ کے بعد میں یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی اور اس کی بس یادیں ہی باقی رہ جائیں گی، لیکن میں زیادہ عرصے محبت کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میں اپنی حدود تک پہنچ چکی تھی۔ میں رولف ہارٹ، یہ اس کا نام ہے، کے لیے ایک کہانی لکھ رہی ہوں۔ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتی کہ وہ اس کلب میں واپس آئے گا جہاں میں کام کرتی ہوں، لیکن زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے لیے محض اس سے محبت کرنا، خیالوں میں اس کے ساتھ رہنا اور اس کے نقش اور اس کے الفاظ کے ذریعے
اس خوبصورت شہر میں رنگ بھرنا ہی کافی ہے۔ جب میں اس ملک کو چھوڑ کر جاؤں گی تو اس کے پاس ایک شناخت ہوگی، ایک نام ہوگا اور آتش دان کی یاد ہوگی۔ مجھے یہاں جو تجربات ہوئے، جن مشکلات پر میں نے قابو پایا، ان کا اس کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکے گا۔ میں اس کے لیے وہی کرنا چاہوں گی جو اس نے میرے لیے کیا۔ میں اس کے متعلق بہت زیادہ سوچ رہی ہوں اور میں محسوس کرتی ہوں کہ میرا اس کیفے میں جانا محض اتفاق نہیں تھا۔ انتہائی اہم ملاقاتوں کی منصوبہ بندی روحیں کرتی ہیں اس سے پہلے کہ جسم ایک دوسرے سے ملیں۔ عام طور پر یہ ملاقاتیں اس وقت ہوتی ہیں جب ہم انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، جب ہمیں مرنے اور جذباتی طور پر دوبارہ پیدا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ملاقاتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، لیکن عام طور پر ہم ان سے گریز کرتے ہیں۔ اگر ہم مایوس ہوں، اگرچہ ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، یا ہم زندگی سے بے حد لگاؤ رکھتے ہیں، تو پھر کوئی انجانی چیز خود کو ظاہر کر دیتی ہے اور ہماری کائنات اپنی سمت تبدیل کر لیتی ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ محبت کیسے کی جاتی ہے، کیونکہ یہ تحفہ ہمیں پیدائشی طور پر ملتا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس یہ صلاحیت قدرتی طور پر ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کو اسے دوبارہ سے سیکھنا پڑتا ہے اور یہ یاد کرنا پڑتا ہے کہ محبت کیسے کی جاتی ہے، اور ہر کسی کو اپنے سابقہ جذبات کی آگ میں چلنا پڑتا ہے۔ محض خوشیوں اور تکالیف اور زندگی کے نشیب و فراز سے دوبارہ گزرنا پڑتا ہے تا وقتیا کہ وہ اس جوڑنے والی کڑی کو دیکھ سکے جو ہر نئی ملاقات کے پیچھے موجود ہوتی ہے، اور پھر ہمارے جسم روح کی زبان بولنا سیکھ جاتے ہیں جو سیکس کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو میں اس شخص کو دے سکتی ہوں جس نے میری روح مجھے واپس دی، اگرچہ اسے ذرا سا بھی اندازہ نہیں کہ میری زندگی میں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اس نے مجھ سے اسی کی درخواست کی تھی اور یہ اسے ملے گا۔ میں اسے بہت خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ بعض اوقات زندگی بہت خود غرض ہو جاتی ہے۔ ایک شخص کسی نئے احساس کے بغیر دن، ہفتے اور مہینے گزار سکتا ہے، پھر جب ایک دروازہ کھلتا ہے، جیسا کہ ماریا کے ساتھ ہوا تھا جب وہ رالف ہارٹ سے ملی تھی، تو ایک مثبت طوفان آتا ہے۔ ایک لمحے آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور اگلے لمحے آپ کے پاس اتنا کچھ ہوتا ہے کہ آپ اسے سنبھال نہیں پاتے۔ ڈائری لکھنے کے 2 گھنٹے بعد جب وہ کام پر پہنچی تو کلب کا مالک میلان اس کو تلاش کرتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ اچھا، تو تم اس مصور کے ساتھ باہر گئی تھی، کیا واقعی ایسا ہوا تھا؟ کلب کے سبھی لوگ یقیناً رالف کو جانتے تھے۔ ماریا نے یہ اس وقت محسوس کیا تھا جب اس نے دام پوچھے بغیر 3 گاہکوں کا معاوضہ ادا کیا تھا۔ ماریا نے پراسرار بننے کی اداکاری کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، لیکن میلان نے اس پر کوئی توجہ نہیں تھی۔ وہ اس زندگی کو ماریا سے بہتر جانتا تھا۔ شاید تم اگلے مرحلے کے لیے تیار ہو۔ ہمارا ایک مخصوص گاہک ہے جو اکثر تمہارے بارے میں پوچھتا رہتا ہے۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ تم زیادہ تجربہ کار نہیں ہو، اور اس نے میری بات پر یقین کر لیا، لیکن شاید اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں آزمایا جائے۔ خاص گاہک، اس بات کا اس مصور سے کیا تعلق ہے؟ وہ بھی ہمارا خاص گاہک ہے۔ اچھا، تو اس نے رالف ہارٹ کے ساتھ جو کچھ کہا تھا وہ کلب کی کوئی دوسری عورت پہلے ہی کر چکی تھی۔ اس نے اپنا ہونٹ چبایا اور کچھ نہ بولی۔ اس نے ایک انتہائی خوبصورت ہفتہ گزارا تھا اور اس نے جو لکھا تھا اسے وہ ہرگز نہیں بھولنا چاہیے تھا۔ کیا مجھے اس کے ساتھ بھی وہی کچھ کرنا چاہیے جو میں نے رالف کے ساتھ کیا تھا؟ مجھے نہیں معلوم کہ تم نے کیا کیا تھا، لیکن آج رات تمہیں اگر کوئی ڈرنک کی پیشکش کرے تو تم انکار کر دینا۔ خاص گاہک زیادہ معاوضہ دیتے ہیں، تمہیں اس پر کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ کلب کا کام معمول کے مطابق شروع ہوا۔ تمام تھائی خواتین اکٹھی بیٹھی تھی۔ کولمبیائی عورتوں نے حسب معمول ایسا رویہ اپنایا ہوا تھا کہ وہ سب کچھ جانتی تھیں۔
جبکہ تینوں برازیلی عورتیں بشمول ماریا انہیں عدم توجہی کے ساتھ دیکھ رہی تھی کہ جیسے کوئی بھی چیز انہیں حیران یا متاثر نہیں کر سکتی تھی۔ ان سب کے علاوہ وہاں ایک آسٹرین اور 2 جرمن عورتیں بھی تھیں۔ وہ سب دراز قد اور زرد آنکھوں والی خوبصورت عورتیں تھیں جو کہ سابقہ مشرقی اتحاد کے ممالک سے آئی تھیں۔ مرد پہنچنا شروع ہو چکے تھے، روسی، سوئس، جرمن، اور وہ سب انتہائی مصروف اور اعلیٰ عہدوں پر مامور تھے، اور وہ دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں سے ایک کی مہنگی ترین بیسواؤں کی خدمات کا معاوضہ ادا کرنے کی استطاعت رکھتے تھے۔ ان میں سے کچھ ماریا کی میز پر آئے، لیکن اس نے اپنی نظریں ملان پر رکھیں جس نے نفی میں سر ہلایا۔ ماریا خوش تھی کہ آج رات اسے اپنی ٹانگیں نہیں کھولنی پڑیں گی، بدبوؤں کو برداشت نہیں کرنا پڑے گا، یا سرد غسل خانے میں نہانا نہیں پڑے گا۔ اسے بس اتنا کرنا تھا کہ اسے سیکس کے حوالے سے فکر مند شخص کو یہ سکھانا تھا کہ ہم بستری کیسے کی جاتی ہے، اور اس نے اس کے متعلق سوچا تو اسے خیال آیا کہ ہر عورت اتنی تخلیقی نہیں ہوتی کہ وہ تحائف کا تبادلہ کرے۔ عین اسی وقت وہ یہ سوچ رہی تھی کہ ایسا کیوں تھا کہ یہ مرد ہر چیز کا تجربہ ہونے کے باوجود ایک مرتبہ پھر نئے سرے سے آغاز کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ماریا کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ جب تک وہ اسے خاطر خواہ معاوضہ دیتے رہے تو ماریا کا کام ان کی خدمت کرنا تھا۔ کلب میں ایک شخص داخل ہوا جو کہ رولف سے کم عمر دکھائی دیتا تھا۔ وہ خوبصورت تھا اور کالے بالوں اور خوبصورت دانتوں کا مالک تھا، اور ایک جیکٹ پہنے ہوئے تھا جو کہ ماؤ جیکٹ جیسی دکھائی دیتی تھی، بغیر ٹائی کے محض ایک بڑے کالر اور اس کے نیچے ایک بے داغ سفید قمیض۔ وہ بار کی جانب گیا جہاں وہ اور ملان دونوں پلٹ کر ماریا کی جانب دیکھنے لگے۔ پھر وہ اس کے قریب آ گیا۔ ماریا نے ملان کو اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دیکھا، اور اسی لیے اس نے اس شخص کو میز پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ اس نے ایک فروٹ جوس کاکٹیل کا آرڈر دیا اور انتظار کرنے لگی کہ وہ شخص اسے رقص کی دعوت دے۔ پھر اس شخص نے اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام ٹیرنس ہے اور میں انگلینڈ کی ایک ریکارڈ کمپنی میں کام کرتا ہوں۔ چونکہ میرا خیال ہے کہ میں ایک ایسی جگہ پر موجود ہوں جس کے عملے پر میں اعتماد کر سکتا ہوں، اس لیے میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ سب مکمل طور پر میرے اور تمہارے بیچ میں ہی رہے گا۔ ماریا برازیل کے بارے میں گفتگو شروع کرنے ہی والی تھی کہ اس نے اسے ٹوک دیا۔ ملان کہتا ہے کہ تم جانتی ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں کہ تم کیا چاہتے ہو، لیکن میں اپنے کام سے واقف ہوں۔ انہوں نے عام رواج کی تقلید نہ کی۔ ٹیرنس نے بل ادا کیا، ماریا کا ہاتھ تھاما اور وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھ گئے جہاں اس نے ماریا کو 1000 فرانک ادا کیے۔ ایک لمحے کے لیے ماریا کو وہ عرب شخص یاد آیا جس کے ساتھ وہ ایک ریستوران میں گئی تھی جو کہ مشہور مصوروں کی تصویر سے بھرا پڑا تھا۔ اس کے بعد ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اس نے اتنی ہی رقم وصول کی تھی، اور اس سے خوش ہونے کے بجائے اس نے خود کو مضطرب محسوس کیا۔ ٹیکسی شہر کے مہنگے ترین ہوٹلوں میں سے ایک کے دروازے پر رک گئی۔ ٹیرنس نے قلی کو سلام کیا اور وہ اس جگہ پر مکمل طور پر پرسکون دکھائی دیتا تھا۔ وہ دونوں سیدھے کمرے کی جانب گئے جہاں سے دریا دکھائی دیتا تھا۔ اس نے وائن کی ایک بوتل کھولی جو کہ ممکنہ طور پر انگوروں کی ایک نایاب شراب تھی، اور ماریا کو ایک گلاس کی پیشکش کی۔ ماریا اسے شراب پیتے ہوئے دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ اس جیسا خوبصورت شخص ایک بیسوا سے کیا چاہتا تھا۔ چونکہ اس شخص نے بمشکل ہی اس سے کوئی بات کی تھی، اس لیے وہ خاموش رہی۔ وہ یہ حساب لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک مخصوص گاہک کو کیسے خوش کیا جا سکتا ہے۔ وہ یہ جانتی تھی کہ اسے شروعات نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک مرتبہ جب اس سلسلے کا آغاز ہو گیا تو اسے جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ بہرحال ایسا ہر رات نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اسے ایک رات کے 1000 فرانک ادا کرے۔
ہمارے پاس بہت وقت ہے، ٹیرنس نے کہا۔ دنیا جہاں کا وقت، اگر تم چاہو تو یہاں سو سکتی ہو۔ اس کے عدم تحفظ کے احساسات ایک مرتبہ پھر واپس لوٹ آئے۔ یہ شخص کسی بھی طرح سے پریشان دکھائی نہیں دیتا تھا، اور اس کے دیگر گاہکوں کے برعکس وہ انتہائی دھیمے لہجے میں بات کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے کیا چاہیے تھا۔ اس نے اس مناسب کمرے میں، جس کی کھڑکی سے شہر کی جھیل کا نظارہ کیا جا سکتا تھا، میں مناسب آواز میں اپنی پسند کی موسیقی چلا دی۔ اس کا سوٹ نہایت عمدگی سے سلا ہوا تھا، اور اس کا سوٹ کیس ایک کونے میں پڑا ہوا تھا جو کہ بہت ہی چھوٹا تھا، جیسے کہ وہ ہمیشہ کم سامان کے ساتھ سفر کرتا تھا، یا جیسے وہ محض ایک رات کے لیے جنیوا آیا تھا۔ میں اپنے گھر ہی سو جاؤں گی، ماریا نے کہا۔ اس شخص کا رویہ مکمل طور پر تبدیل ہو گیا۔ اس کی شریفانہ آنکھوں میں سرد مہری کی جھلک نظر آنے لگی۔ یہاں بیٹھو، اس نے میز کے پاس پڑی ہوئی ایک کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ ایک حکم تھا، خالصتاً ایک حکم۔ ماریا نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور خوشی محسوس کرنے لگی، جو ایک عجیب بات تھی۔ ٹھیک طرح سے بیٹھو، سیدھے اور پیچھے ہو کر، کسی اعلیٰ مرتبہ خاتون کی طرح۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ سزا دوں گا؟ ایک خاص گاہک؟ ماریا ایک ہی لمحے میں سب سمجھ گئی۔ اس نے اپنے بیگ میں سے 1000 فرانک نکالے اور میز پر رکھ دیے۔ میں جانتی ہوں کہ تم کیا چاہتے ہو، اس نے ٹیرنس کی نیلی اور سرد آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اور میں یہ سب نہیں کروں گی۔ وہ شخص اپنے معمول کی حالت میں واپس آنے لگا، اور وہ دیکھ سکتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ میرے ساتھ ایک وائن کا گلاس پیو، اس نے کہا۔ میں تمہیں کچھ بھی کرنے پر مجبور نہیں کروں گا۔ اگر تم چاہو تو تم مزید کچھ دیر یہاں ٹھہر سکتی ہو، یا پھر تم جا سکتی ہو۔ اس سے وہ خود کو بہتر محسوس کرنے لگی۔ میں ایک ملازمہ ہوں، میرا ایک باس ہے جو میری حفاظت کرتا ہے اور مجھ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اگر تم اسے کچھ نہ بتاؤ تو میں تمہاری شکر گزار رہوں گی۔ ماریا نے یہ سب التجائیہ رحم کی درخواست کا تاثر دیے بغیر کہا تھا۔ اس نے محض حقیقت بیان کی تھی۔ ٹیرنس ایک دفعہ پھر پہلے جیسا شخص بن گیا تھا، نہ ہی شریف اور نہ ہی سخت مزاج، محض ایک ایسا شخص جو کہ دیگر گاہکوں کے برعکس یہ تاثر دیتا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ اسے کیا چاہیے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ ایک ایسے طلسم اور ایک ایسے کھیل میں سے نمودار ہوا تھا جو ابھی صحیح طرح سے شروع ہی نہیں ہوا تھا۔ کیا اس وقت وہاں سے چلے جانا اور اس خاص گاہک کی حقیقت دریافت نہ کرنا مناسب تھا؟ تم چاہتے کیا ہو؟ تم جانتی ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں، درد، تکلیف اور بہت سی لذت۔ عام طور پر غم اور خوشی ایک ساتھ نہیں چل سکتے، ماریا نے سوچا، اور پھر بھی وہ فوری طور پر یہ یقین کر لینا چاہتی تھی کہ ایسا ہوتا تھا۔ لہٰذا وہ اپنے بہت سے منفی تجربات میں سے ایک کو مثبت بنانا چاہتی تھی۔ ٹیرنس نے ماریا کا ہاتھ تھاما اور اسے کھڑکی کے پاس لے گیا۔ وہ جھیل کی دوسری جانب ایک کیتھیڈرل مینار دیکھ سکتے تھے۔ ماریا کو یاد آیا کہ وہ اور رولف سینٹیاگو جانے والی سڑک پر چہل قدمی کرتے ہوئے اس کے قریب سے گزرے تھے۔ تم دریا، جھیل، گھروں اور چرچ کو دیکھ رہی ہو۔ یہ سب کچھ 500 سال قبل بھی تقریباً ایسا ہی تھا، ماں سوائے اس کے کہ یہ شہر ویران ہو چکا تھا۔ یورپ بھر میں ایک عجیب قسم کی وبا پھیل چکی تھی، اور یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ کیوں مر رہے تھے۔ انہوں نے اس وبا کو کالی موت کے نام سے پکارنا شروع کر دیا تھا، جو کہ خدا نے بنی نوع انسان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر نازل کی تھی۔ پھر لوگوں کے گروہ نے انسانیت کی خاطر قربانی دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک ایسی چیز کی پیشکش کی جس سے وہ سب سے زیادہ ڈرتے تھے، جسمانی تکلیف۔ انہوں نے ان پلوں کے آر پار اور ان گلیوں میں چہل قدمی کرتے ہوئے اور اپنے جسم پر کوڑوں کے وار کرتے ہوئے دن گزارنے شروع کر دیے۔ وہ خدا کے نام پر تکلیف برداشت کر رہے تھے،
اور اپنے درد کے ذریعے خدا کی حمد و ثنا کر رہے تھے۔ جلد ہی انہیں احساس ہوا کہ وہ تنور میں ڈبل روٹیاں بنانے، کھیتوں میں کام کرنے یا اپنے جانوروں کو چارہ ڈالنے کی نسبت ایسا کرنے سے زیادہ خوشی محسوس کر رہے تھے۔ ان کا درد اب ان کے لیے اذیت کا باعث نہیں تھا، بلکہ یہ مسرت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھا، کیونکہ وہ انسانیت کو اس کے گناہوں سے نجات دلا رہے تھے۔ ان کا درد ان کی خوشی اور زندگی کا مقصد بن چکا تھا۔ اس کی آنکھ میں ایک مرتبہ پھر سرد مہری چھا گئی۔ اس نے وہ رقم اٹھائی جو کہ ماریا نے میز پر رکھی تھی۔ اس میں سے 150 فرانک علیحدہ کیے اور اس کے بیگ میں ڈال دیے۔ اپنے باس کی فکر مت کرنا، یہ اس کی کمیشن ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے کچھ نہیں بتاؤں گا۔ تم اب جا سکتی ہو۔ ماریا نے وہ رقم اسے واپس کر دی۔ نہیں، اس وقت وہ وائن ریستوران میں موجود عرب شخص، اداس مسکراہٹ والی عورت، اس تصور کے وہ کبھی بھی اس بدبخت جگہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ ایک نئی محبت کا خوف جو ایک مرد کی صورت میں اس کی جانب بڑھ رہا تھا، اپنی ماں کو لکھے ہوئے خط جن میں اس نے موقعوں سے بھرپور عمدہ زندگی کے بارے میں بتایا تھا، وہ لڑکا جس نے اس سے پینسل ادھار مانگی تھی، اپنی زندگی کی راہ میں حائل مشکلات، اپنے تجسس، پیسوں، اپنی حدوں کو دریافت کرنے کی جستجو اور تمام کھوئے ہوئے مواقع کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اب وہاں ایک اور ماریا موجود تھی۔ وہ اب تحائف کی پیشکش نہیں کر رہی تھی، وہ خود کو قربانی کے لیے پیش کر رہی تھی۔ اب میں خوفزدہ نہیں ہوں، آؤ اسے جاری رکھتے ہیں، اور اگر تم ضروری سمجھو تو تم میری بغاوت پر مجھے سزا دے سکتے ہو۔ میں نے اس شخص سے جھوٹ بولا ہے، اسے دھوکہ دیا ہے اور اسے بدنام کیا ہے، جو میری حفاظت کرتا تھا اور جو مجھ سے محبت کرتا تھا۔ اب وہ اس کھیل کے اہم مرحلے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ صحیح بات کر رہی تھی۔ گھٹنوں کے بل جھک جاؤ، ٹھیرنس نے ایک دھیمے اور سرد لہجے میں کہا۔ ماریا نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے ساتھ کبھی بھی اس قسم کا برتاؤ نہیں کیا گیا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ یا تو یہ اچھا تھا یا برا۔ وہ محض آگے جاننا چاہتی تھی۔ وہ اس بات کی مستحق تھی کہ اس نے زندگی میں جو کچھ بھی کیا تھا اس پر اسے ذلیل کیا جائے۔ وہ ایک کردار ادا کر رہی تھی، ایک مختلف شخص اور ایک ایسی عورت بن گئی تھی جن کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ تمہیں سزا دی جائے گی کیونکہ تم بالکل بیکار ہو، اس لیے کہ تم اصولوں سے واقف نہیں ہو، اس لیے کہ تم سیکس، زندگی یا محبت کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ جب ٹیرنس بول رہا تھا تو وہ دو مختلف مردوں میں تبدیل ہو چکا تھا، ایک وہ جو دھیمے لہجے میں اصولوں کی وضاحت کر رہا تھا، اور دوسرا وہ جو اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہا تھا کہ ماریا خود کو دنیا کا سب سے بد نصیب انسان محسوس کر رہی تھی۔ کیا تم جانتی ہو کہ میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ کسی شخص کو ایک انجان دنیا سے متعارف کروانے سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں۔ کسی کو اس کے کنوارے پن سے محروم کر دینا، جسم کا کنوارا پن نہیں بلکہ روح کا، سمجھ گئیں؟ ماریا سمجھ گئی تھی۔ آج تم سوالات پوچھ سکتی ہو، لیکن اگلی دفعہ جب تھیٹر کا پردہ ہٹے گا تو کھیل شروع ہو جائے گا اور یہ رک نہیں سکے گا۔ ایسا اس لیے ہے کہ ہماری روحیں ایک دوسرے سے متضاد ہیں۔ یاد رکھو، یہ ایک کھیل ہے۔ تمہیں بہرصورت ایک ایسا شخص بننا ہے جیسا بننے کی تم میں کبھی ہمت نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ تم یہ جان جاؤ گی کہ تم وہی شخص ہو، لیکن اس سے پہلے کہ تمہیں یہ واضح طور پر نظر آئے، تمہیں خود کو ویسا ظاہر کرنا ہوگا۔ اور اگر میں اس تکلیف کو برداشت نہ کر سکی تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس میں محض کچھ ایسا ہے جو خود کو خوشی اور بھید میں تبدیل کر لیتا ہے۔ ایسا کہنا کھیل کا حصہ ہے کہ
मेरे साथ ऐसा सलूक मत करो, तुम मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हो। इसी तरह रुक जाओ, मैं तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती, किसी खतरे से बचने के लिए। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ी और कहा, अपना सर नीचे रखो, मेरी तरफ मत देखो। मारिया ने घुटनों के बल झुकते हुए अपना सर नीचे कर लिया और फर्श की जानिब देखने लगी। इस ताल्लुक को किसी जिस्मानी नुकसान से महफूज रखने के लिए हम दो खुफिया अल्फाज का सहारा लेंगे। अगर हम दोनों में से कोई कहे पीला तो इसका ये मतलब होगा कि तशद्दुद में थोड़ी कमी की जानी चाहिए। अगर हम में से कोई सुर्ख कहेगा तो इसका मतलब ये होगा कि इसे फौरन रोक देना चाहिए। तुमने कहा हम में से एक। हम पोजीशन तब्दील करेंगे। कोई भी किसी दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। कोई भी ये नहीं जान सकता कि किसी शख्स को जलील कैसे किया जाता है अगर वो खुद इस जिल्लत के तजर्बे से न गुजरा हो। ये इंतहाई हौलनाक अल्फाज थे और ये किसी ऐसी दुनिया से ताल्लुक़ रखते थे जिसे वो नहीं जानती थी। तारीकी, दलदल और ताफुन से भरपूर अल्फाज। इसके बावजूद वो उसे जारी रखना चाहती थी। इसका जिस्म खौफ और खुशी से कांप रहा था। टियरेंस ने गैर मुतवक्का शफकत के साथ अपना हाथ उसके सर पर रखा। बस इतना ही काफी है। उसने मारिया को खड़े होने को कहा, किसी रहमदिली के साथ तो नहीं, लेकिन उस रूखी जारियत के साथ भी नहीं जिसका इजहार उसने कुछ देर पहले किया था। मारिया जो अब तक कांप रही थी ने अपनी जैकेट पहन ली। टियरेंस उसकी कैफियत से आगाह हो चुका था। जाने से पहले एक सिगरेट पियो। कुछ भी नहीं हुआ, मारिया ने कहा। इसकी जरूरत भी नहीं, इसकी जरूरत भी नहीं। ये तुम्हारी रूह में वकूफ पजीर होना शुरू होगा और जब हम अगली दफा मिलेंगे तो तुम तैयार होगी। क्या आज की रात 1000 फ्रांक के काबिल थी? टियरेंस ने कोई जवाब न दिया। उसने भी एक सिगरेट सुलगा लिया और उन्होंने अपनी वाइन खत्म की, शानदार मौसीकी सुनी और खामोशी का लुत्फ उठाया। यहाँ तक कि कुछ कहने का लम्हा आन पहुंचा और जब ऐसा हुआ तो मारिया अपने ही अल्फाज पर हैरान रह गई। मैं ये समझने से कासिर हूं कि मैं इस दलदल में क्यों कदम रखना चाहती हूं। 1000 फ्रांक की वजह से नहीं, ये वजह नहीं। टियरेंस इसके जवाब पर खुश दिखाई देता था। मैंने ये सवाल अपने आप से भी पूछा था। मार्किस डी सेट ने कहा कि अहम तरीन तजर्बा जो किसी शख्स को पेश आ सकते हैं वो है जो उसे आखिरी हद तक ले जाते हैं। हम महज इस तरीके से कुछ सीखते हैं क्योंकि इसके लिए हमारी तमाम तर हिम्मत दरकार होती है। जब एक बॉस अपने मुलाजिम की तजलील करता है या जब एक मर्द अपनी बीवी की तजलील करता है तो वो अपनी बुज़दिली का इजहार कर रहा होता है या जिंदगी से बदला ले रहा होता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी भी अपनी रूह की गहराइयों में झांकने की जुर्रत नहीं की थी, न कभी किसी जंगली परिंदे को बेलगाम छोड़ने की ख्वाहिश के माखज़ के बारे में जानने की कोशिश की थी और ना ही ये समझने की कोशिश की थी कि सेक्स, दर्द और मोहब्बत इंतहाई सख्त तजर्बात हैं। महज वही लोग जिंदगी से वाकिफ़ हैं जो इन हदों से वाकिफ़ हैं। बाकी सब महज वक्त गुजार रहे हैं, वही काम दोहरा रहे हैं और इस दुनिया में अपने इक़दामात की असल हकीकत को जाने बगैर बूढ़े होकर मौत की आगोश में जा रहे हैं। एक मरतबा फिर गली में, एक मरतबा फिर सर्दी में और एक मरतबा फिर वही पैदल चलने की ख्वाहिश। वो शख्स गलत कह रहा था। खुदा को पाने के लिए अपने शैतानों को जानना ज़रूरी नहीं था। वो तालिब इल्मों के एक गिरोह के पास से गुजरी जो एक बार में से निकल रहे थे। वो सब खुश थे और कदरे नशे की हालत में थे। वो सब खुश शक्ल और सेहतमंद थे। वो जल्द ही अपनी यूनिवर्सिटी की तालीम ख़त्म कर लेंगे और जैसा कि लोग कहा करते थे अपनी असल ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे।
کام، شادی، بچے، ٹیلی ویژن، تلخی، بڑھاپے کا دور، بہت کچھ کھو دینے کا احساس، مایوسی، بیماری، معذوری، دوسروں پر انحصار، تنہائی اور موت۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وہ بھی سکون کی تلاش میں تھی جس میں وہ اپنی اصل زندگی کو جی سکے۔ سوئٹزرلینڈ میں گزارا ہوا وقت جس میں اس نے وہ سب کیا تھا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، محض اس کی زندگی کا ایک مشکل دور تھا جس میں سے ہر کسی کو کبھی نہ کبھی گزرنا پڑتا ہے۔ اس مشکل مرحلے کے دوران وہ باقاعدگی کے ساتھ کوپا کبانا جاتی، پیسوں کی خاطر مردوں کے ساتھ ہم بستری کرتی اور ایک معصوم لڑکی، ایک فاحشہ اور ایک ذی شعور ماں کا کردار ادا کرتی، جس کا انحصار اس بات پر ہوتا تھا کہ اس کا گاہک کون تھا، لیکن یہ محض اس کا کام تھا جو کہ وہ ان مشوروں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور کم سے کم دلچسپی لیتے ہوئے نہایت پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ سر انجام دیتی تھی، اور وہ ڈرتی تھی کہ کہیں وہ اس کی عادی نہ ہو جائے۔ اس نے 9 مہینے اپنے ارد گرد کی دنیا کو قابو میں رکھتے ہوئے گزارے تھے، اور وہ اپنے ملک واپس لوٹنے سے کچھ دیر پہلے اس پر یہ حقیقت آشکار ہو رہی تھی کہ وہ کسی بھی چیز کا تقاضا کیے بغیر محبت کرنے اور بغیر کسی وجہ کے اذیتیں جھیلنے کی اہلیت رکھتی تھی۔ یہ ایسا ہی تھا کہ زندگی نے اسے اپنے معمات، خوبیوں اور خامیوں سے آگاہ کرنے کا عجیب انداز اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ماریا کی ڈائری سے ٹیرنس سے پہلی ملاقات سے اگلی رات کے دوران اس نے مارکیز ڈی سیٹ کا حوالہ دیا تھا، جس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی سوائے لفظ سیڈزم کے۔ یہ سچ ہے کہ ہم محض اس وقت ایک دوسرے کو جانتے ہیں جب ہم اپنی حدوں سے نبرد آزماں ہوتے ہیں، لیکن یہ غلط بھی ہے کیونکہ اپنے بارے میں سب کچھ جاننا ضروری نہیں۔ بنی نوع انسان کی تخلیق محض اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ وہ حکمت کو تلاش کریں، بلکہ اس لیے بھی کہ وہ زمین پر ہل چلائیں، بارش کا انتظار کریں، گندم کاشت کریں، فصلوں کی کٹائی کریں، اناج اکٹھا کریں اور روٹی بنائیں۔ میری شخصیت کے 2 پہلو ہیں، ایک وہ تمام خوشیاں، چاہتیں اور مہم جوئی حاصل کرنا چاہتی ہیں جو زندگی مجھے دے سکتی ہے، دوسری روزمرہ کے معمولات، گھریلو زندگی اور ان چیزوں کی غلام بننا چاہتی ہیں جس کی منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے اور جنہیں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میں ایک گھریلو عورت اور ایک بیسوا ہوں۔ ہم دونوں ایک ہی جسم میں رہ رہی ہیں اور ایک ہی دوسرے سے مقابلہ کر رہی ہیں۔ ان دونوں خواتین کا میل ایک انتہائی خطرناک کھیل ہے، ایک خدائی رقص۔ جب ہم ملتے ہیں تو 2 خدائی قوتیں اور 2 جہان آپس میں ٹکراتے ہیں۔ اگر یہ ملاقات ادب و احترام کے ساتھ جاری نہ رہے تو ایک کائنات دوسری کائنات کو تباہ کر دیتی ہے۔ آپ سن رہے تھے پولو کویلو کے مشہور ناول 11 منٹس کا اردو ترجمہ۔ ناول کا بقیہ حصہ اگلی پوسٹ میں اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ ہم سے جڑے رہیے۔